مزاج نیوز ہمارا ہے نا لیڈر صاحب کا، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پہلا ادھر ہی آئے. تو اگر عورتیں ہی اس کے خلاف کھڑی ہوئیں گی نا تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ عورت کی امپاورمنٹ کیا ہے. جب عورت اکٹھی ہوتی ہے تو تمہیں روپیہ بھی نہیں کسی نے دینا. میں پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر بھی ہوں اور میں ٹک ٹاک کا بھی نمبر 1 ہوں. اس کا یہ دل ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کریں نا، اس کی شراب کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں آگے کہ کھانسی کا سیرپ ہے، اس کی بے وفائی کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ پاس تھا. $1 کے لیے اس نے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا، بٹ کی شیرنی کو ڈیفینڈ کرنا شروع. وہ پتلو از اے لیڈر، وہ لیڈر ہے ٹک ٹاکر، وہ لیڈر رہے گا. بالکل آپ نے جو فیصلہ کیا نا لیڈیز نے کہ ہمیں ایک پیج ایسا بنانا چاہیے جس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے نا پوسٹیں لگانی چاہیے اس کے خلاف نا، یہ آپ نے بہت اچھا قدم کیا کہ جس میں لیڈیز ہو 2-3 ہزار جو ہر وقت ایمان کے حق میں بول سکیں. اس رجب بھٹی کو بھی سویا ہوا اٹھوں تو سارا فار یو ایمان کے حق میں ہے. یہ ہوتی ہے ثانیہ، اس نے خاموشی میں رہ کے نا، خاموشی جس کے اختیار کر لیتا ہے نا خدا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو اب واپس نہیں جانا چاہیے. بھائی یہ تو ان کا پرسنل معاملات ہے، اگر کوئی چیز دیکھ کے اگر سیوٹ آؤٹ ہوتا ہے اس بچے کی زندگی بنتی ہے یا ایمان کی بنتی ہے، کچھ شرطوں کو دے کے معاملات، اگر جو شرطیں ایمان کی اگر وہ پوری ہوتی ہے، جو رجب کی تھوڑی وہ پوری ہوتی ہیں نا، تو وہ سارا کچھ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اپنی بات بتاؤں آپ کو، میرا دل ہے کہ اب رجب ہے نا، وہ تو چاہتا ہے کہ پتلو کو اتنا ڈیفیم کرے، اتنا اس کو تنگ کرے کہ وہ واپس نہ آ سکے. اور وہاں جو ابھی پتلو کی پوزیشن ہے ٹک ٹاک پر کہ اس پر ہے نا وہ پھر ٹک ٹاک پر راج کرے، یہ دکھائے کہ ہاں میں پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر بھی ہوں اور میں ٹک ٹاک کا بھی نمبر 1 ہوں. اس کا یہ دل ہے. میرا دل ہے نا کہ اس کو اتنا ذلیل کیا جائے، اس کی اتنی مشکل کیا جائے کہ یہ ٹک ٹاک سے تو کم نکل جائے. بالکل آپ نے جو فیصلہ کیا نا لیڈیز نے کہ ہمیں ایک پیج ایسا بنانا چاہیے جس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے نا پوسٹیں لگانی چاہیے اس کے خلاف نا، یہ آپ نے بہت اچھا قدم کیا کہ جس میں لیڈیز ہو 2-3 ہزار جو ہر وقت ایمان کے حق میں بول سکیں، اس رجب بھٹی کو اس کی اوقات یاد دلا سکیں. یہ آپ کا بہت اچھا قدم ہے. کیونکہ رجب بھٹی ہے نا، وہ اپنی طاقت یا اپنی تھوڑی شہرت سے کی وجہ سے، جو زمان ملک جو اس کے ساتھ یا اس طرح کے جو ذہینی لوگ ہیں نا، ان کی مدد لے کے نا یہ اس کی آواز کو دبا رہا ہے. آپ کو بالکل ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایمان کے حق میں بات کرنی چاہیے. اس کو نا بیسیکلی عورتوں کی کمائی کھانے کی عادت ہے، وہ خود یہ ایڈمٹ کر چکا ہے. تو اگر عورتیں ہی اس کے خلاف کھڑی ہوئیں گی نا تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ عورت کی امپاورمنٹ کیا ہے. جب عورت اکٹھی ہوتی ہے تو تمہیں روپیہ بھی نہیں کسی نے دینا. اگر میں یہی رجب بھٹی اگر یہ براڈ سن رہا ہے تو میں رجب بھٹی کو بولوں گا کہ اگر تم ایمان تمہیں سوٹ بھی نہیں کرتی، تمہیں سوٹ کرتی ہے تو وہ منح ملک سوٹ کرتی ہے، اس سے جا کے شادی کرو اور اپنی زندگی ویو لو اور اپنی زندگی کو وہ ویو ایک منح ملک ہے جس کی ایس کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ویوز زیادہ آئیں گے نا، دراصل ویوز زیادہ آئیں گے اس کے ساتھ. حکم بھائی وہ جو سب نے ڈیسیژن لیا نا وہ گروپ بنانے والا، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں میری ٹیک یہ ہے کہ بیسیکلی رجب ہونا یا رجب کی جو والدہ ہیں، یہ بیسیکلی یہ 2 لوگوں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کا، ٹھیک ہے، یہ دبانے والا مائنڈ سیٹ. جیسے اس کے ماموں جا کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں چینج ہونا، تو اپنے آپ کو دس دے تو وسنا کہ نہیں وسنا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے اگینسٹ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. تو جب ان لوگوں ان آئیکونس کے اگینسٹ آپ وہاں جا کے اس کو تھریٹ کرتے رہے، میں تو ابھی بھی جو ہے نا وہ آپ اس کا جنگیر کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس کے بیان سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ نوٹس بھی ایک تھریٹ ہی تھا، لیکن وہ ڈرے نہیں. ہم نے تو ڈرایا تھا، اسے چاہیے تھا معافی مانگ لیتی. ایمان کی یہ سوشل بات میڈیا پہ لگا دیا ہے. وولف بھائی ایمان کی جو بات سب سے مجھے اچھی لگی ہے نا، اس نے دیکھیں خود آ کے کوئی چیز کا، رات کو بھی اس نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا نا پوڈ کال، جسٹ ایک کیپشن لکھ کے اس نے پوسٹ لگائی ہے. اور اس وقت فار یو میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی سویا ہوا اٹھوں تو سارا فار یو ایمان کے حق میں ہے. یہ ہوتی ہے ثانیہ، اس نے خاموشی میں رہ کے نا، خاموشی جس کے اختیار کر لیتا ہے نا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی کوئی فالتو بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا اس نے، پھر بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، سٹینڈ لے رہے ہیں ایمان کے ساتھ. پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور پڑھی لکھی لڑکی جو ہے نا وہ اپنی زبان اور اپنی تلوار سے زیادہ اس کو اپنی قلم پہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے. اسے پتہ میں نے کیسے مطلب بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے. اس نے پوسٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں اس رمضان کی وجہ سے چپ ہوں، بٹ اگر یہ چیزیں ایسی چلیں گی تو پھر میں آگے چل کے اس کا جواب دوں گی اور دینا چاہیے. بولنا چاہیے. میں تو کل پرسوں دودھ گبر سے پوچھ لے، ہم جب یہ پوڈ کاسٹ کلپ آنا شروع ہوئے تھے نا باہر تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح کا معاملات ہوں گے. تو اس کے بعد ہی ہم نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ پوڈ کاسٹ ایمان کے بالکل مخالف جائے گا تو ایمان کو بھی آگے آ کے ریحان طارق کو نہیں دینا چاہیے، کوئی اور اچھا سا پوڈ کاسٹ ڈھونڈے جو اچھا سا اس کو دینا چاہیے. اپنے چینل پہ لیں گے. میں تو کوشش میں نے کنگ کے تھرو میسج بھی بھجوایا ہے. مزاج نیوز ہمارا ہے نا لیڈر صاحب کا، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پہلا ادھر ہی آئے. اگر یہ اپنا پیڈ پوڈ کاسٹ کروا رہا ہے، لوگوں کو پیسے دے کے، تو ہمارا اپنا چینل ہے بھائی لیڈر صاحب کا، ادھر پوڈ کاسٹ کا ہے. ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ اگر پتلو بھائی بھی ایمان کے لیے نا ایک چھوٹا سا میسج دے سکیں، کیونکہ انہوں نے اس کو بہن کہا ہے. وہ دے چکے ہیں میسج، وہ دے چکے ہیں. اون کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں. اب ایمان یہ ڈیورس ڈیڈ کے بعد نا he should send out a message for ایمان as well, because اس کا اس وقت حوصلہ ہی بڑھانا ہے نا، کیونکہ یہ لوگ تو حوصلے توڑ رہے ہیں.
تو ہم نے تو اس کا حوصلہ ہی بڑھانا ہے. تو اگر وہ کر سکیں ایسا تو دیٹ وڈ بی مچ پر اپریشیٹڈ. اب ایمان کو نا آگے آگے کھیلنا پڑے گا. اگر ایمان آپ بھی خاموش رہی نا تو یہ جو وہ بول رہا تھا نا کہ میں نے تو ابھی 3-4 وائس نوٹ لیک ہوئے ہیں, ابھی تو میرے پاس 40-50 پڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ کریں, وقفے وقفے سے وہ اس کے حکم قصیدے بھائی یاد آپ ہے نا, حکم بھائی آپ عید کا انتظار کریں, آپ عید کا انتظار کریں. عید کا چند چلے گا. چڑھے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بندہ نا مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے یہ بندہ اپنی ماں بہن کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکا. جس بندے نے ایک ایسی عورت کے لیے یہ آ کے لائف پہ کہہ دیا نا میری وہ ریڈ لائن ہے, اس کا مطلب وہ اپنی ماں بہن کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. بیوی تو دور کی بات ہے, مطلب وہ عورت اس کے لیے ریڈ لائن ہے. حساب لگا لیں. کول کنفیشن کی ویڈیو بنائی تھی کہ میرا افیئر تھا, ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ نے بھی بنائی تھی, قابل احترام ہے میرے لیے سب کی مائیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وہ اس عورت کے لیے, زارا کے لیے کتنے اچھے الفاظ یوز کر رہا تھا. کسی کی بچی ہے, کسی کا نصیب ہے, وہ تو فلان, سوچو کسی ایکس وائی زی کے لیے تمہارے پاس اتنا احساسات ہیں. وہ زارا کے لیے نہیں یوز کر رہا تھا, وہ بٹ کی شیرنی جو اس کی گفٹ ہے نا, جس کے زارا کے لیے بھی یوز زارا کے لیے وہ پہلے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس مسئلے کی بھی جڑ تک جانا ہے نا تو گراس روٹ پہ اگر کوئی ایشو مجھے نظر آتا ہے نا تو وہ والدہ ہی ہیں. دیکھیں جب آپ اپنی اولاد کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کریں نا, اس کی شراب کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں آگے کہ کھانسی کا سیرپ ہے, اس کی بے وفائی کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ پاس تھا. بھائی پاس تھا تو شادی کے بعد کنٹینیو کیوں رہا؟ تو یہ مسئلہ وہ پرورش کا ہے. ولف بھائی ساس بھی کبھی بہو تھی. مسئلہ تو یہ ہے نا وہ ان کا اپنا بھی کوئی پاسٹ ہوگا نا, تو اسی لیے وہ دوسروں کو بھی پاسٹ کہہ کے نا وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. کول بھائی جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے, جیسے انہوں نے کوکیلا بہن نے اپنے افضل بھٹی پہ ڈومینیٹ کیا ہوا, اس کے بولنے بھی نہیں دیتی. یہ یہی چاہتی تھی کہ ایمان نہ میری سیٹ نہ لے لے کہیں, میرے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح. یہ پیچھے بہت بڑی مائنڈ گیم کھیلے گی کول بھائی. اور دیکھیں وہ جیسے کہ وہ بٹ کی شیرنی ہے, جو بٹ کی شیرنی ہے 43 ایئر اولڈ ہے, وہ لڑکی ہے, اس کے 3 بچے ہیں یو ایس اے میں. کتنی گفٹنگ کیا, 40 لیول $1,00,000 بنتا ہے. $1,00,000 کے لیے اس نے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا, بٹ کی شیرنی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. ادھر سے آپ اس رجب بھٹی کی اوقات کا اندازہ لگا لیں. اس نے اپنی بیوی اور بیٹے پہ $1,00,000 کو اہمیت دی ہے. بیوی, بیٹا, بہن, بھائی, بہن اور ماں, تینوں کے علاوہ اس نے ایک عام سی وہ کرپٹ سی عورت کے لیے وہ ریڈ لائن اس کو بول دیا. یہ بہت بڑا بیان ہے. اور آپ کو پتہ ہے بھائی, امریکہ میں یا کینیڈا میں یا جو فورن کنٹریز ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں نا, وہ hundreds and thousands of dollars خرچ کرتے ہیں کہ ان کو ایک اولاد مل جائے. آپ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. بٹ کی شیرنی ہے نا, اس کا اس کے گروپ نے ان کو نا یہ اون کو کس طریقے سے بھی دھمکا رہے ہیں. میرے نہیں, میرے پاس ابھی اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں, میں لگا نہیں سکتا. واٹس ایپ کال کے جدھر رجب بھٹی بھی اس کال کے اندر انٹر ہے, 9 بندے اس کال کے اندر ہیں, سب کچھ اس کال کے اندر بولا جا رہا ہے کہ آپ اون شیخ کو ٹانگو, اون شیخ کو گالیاں دو, ایمان کو گالیاں دو, جو مرضی کرو, میں بیچ میں نہیں آؤں گا. اس اون نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. اس کال کے ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. حکم بھائی یہ تو صرف باتیں ہیں, وہ تو اس کو نا بندوقیں دکھا کے وہ ڈرا رہے ہیں. اون شیخ میرے فالو بیک میں بھی وہ آئے بھی تھے براڈ کے اوپر, وہ بول کے بھی گئے تھے کہ مجھے تھریڈ آ رہی ہیں کالوں سے, یو کے نمبر سے, یو ایس اے کے نمبر سے تھریڈ آ رہی ہیں مجھے. ہاں جی. اور یہ نا میں تو حیران ہوں کہ ان کے ساتھ نا کتنے چیپ والے انسان ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ جو وہ گنی ٹائیگر ہے, یہ یہاں کا بالکل سستا سا سیکیورٹی گارڈ تو ہے کون یار؟ اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. آج سے 5 سال پیچھے چلیں جائیں, اس کے باپ کا قتل ہوا تھا تو اس نے اپنے باپ کا قتل لینے کے بجائے 30 لاکھ روپیہ لے کے صلح. اچھا حکم, میں ابھی نا اس کی ویڈیو ایک دیکھی ہے, یہ ادھر آنے سے پہلے نا 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. اس میں کسی نے سوال کیا کہ وہ جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں اس نے جو بولا پتلو کے بارے میں, تو اس نے کہا بھی اللہ کو جان دے نہیں ہے, یہ تو رجب بھائی کے منہ سے بات نکل گئی ہے, یہ بات نہیں بھائی. کول بھائی آپ بھی ذہانت رکھتے ہیں, مائنڈ رکھتے ہیں, یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ فنڈنگ ہو رہی ہے ٹک ٹاک کی گفٹنگ کے تھرو؟ یار حکم آرمی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس نے نا کبھی بھی نہیں ماننا تھا. جتنا بڑا جھوٹا غنی ٹائیگر ہے نا, اس نے مانا پتہ کیوں ہے سر؟ یو کے بیٹھا ہے, اسے پتا ہے لیڈر نے اس کے خلاف پاکستان میں جو ہے وہ اسٹینڈ لے لیا ہے, تو اگر یہ یو کے سے بیٹھ کے بھی ایسی بات کرے گا تو وہ بھی رگڑا جائے گا. بھائی جان بھائی, یہ نیچے بیٹھے جو ملین آف لوگ ہیں جو اس ٹک ٹاک کو فالو کر رہے ہیں, ان کو بھی ذہن کی وہ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کون سی جنسی ہے, یہ کون سی رائے ہے جو گفٹنگ کر رہی ہے. $1,00,000 اگر فنڈنگ گفٹنگ کے تھرو کر رہی ہے, اس میں تو 50,000 تو ٹک ٹاک کو جا رہا ہے. یار یہ نہیں, اس نے اسٹیٹمنٹ اس لیے دی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. بیکاز اگر آپ خود اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے اندر پارٹی بن جاتے ہیں. میں نے وہی بولا نا کہ وہ اگر اس کو انڈورس کر دیتا تو وہ خود بھی اس کا کلپریٹ ہو جاتا نا. نہیں وہ بھی ہوتا وولف بھائی, وہ بھی ہوتا, کلپریٹ بھی ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رجب پٹی کے منہ پہ ایک چپیڑ تو لگ گئی ہے نا کہ اس نے اس کو آن ہی نہیں کیا بات. ویسے اگر میں آپ جو مرضی بولے, پر میں نے اس کو اس نظریے سے بھی دیکھا ہے کہ بھائی اس نے بھی یہ سوچا ہوگا یار یہ چیز
दिमाग जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ये किधर से फंडिंग कहाँ गया। इधर बहुत से लोग गिफ्टर हैं जो इंडिया से बैठ के पाकिस्तानी होस्टों को गिफ्टिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं नहीं है तो वो ये सारे भट्टी को पाकिस्तानी जानवर ये भट्टी को जो बढ़ती शेरनी है, बढ़ती शेरनी जो है वो भी तो इंडिया से है। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि हम यही सोच रहे हैं कि भट्टी को भी, हाँ भट्टी को भी फंडिंग हो रही है। ये फजूल बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और लीडर साहब ने इनिशिएटिव ले लिया ना। हाँ ना, उन्होंने इसने इस वजह से ये बात कही है कि अब क्योंकि पतलू भाई बाहर हैं तो इनको यही कि 2-3 महीने इनको बारिश में ही चक्कर चाटते रहें और फिर ये टिकटॉक पर है ना मैं राज करूँ। इसको सिर्फ यही है, उसका वो तरह से वो पतलू इज द लीडर, वो लीडर है टिकटॉकर, वो लीडर रहेगा इंशाल्लाह उसको जो, और उसकी देखो जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं ना वो उसके मुखलिस हैं। सही बात है। पतलू की स्ट्रेंथ जो है वो वाकई में पिंड है, क्योंकि वो पिंड को इज्जत देता है और पिंड उसको इज्जत देता है। ये नहीं कि पब्लिक के सामने चपेड़े लगाए पिंड को और फिर एक्सपेक्ट करे कि मुझे इज्जत मिले। ऐसे ही है, ये आपने बड़ी पता की बात की है। लीडर साहब आपको पता ना अपने बंदों के बारे में बात नहीं सुन सकते। अभी परसों ਸਰ मैं ਜੀ आपको ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਥੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो नहीं हो सकते, वो नहीं होंगे, ट्रस्ट मी नहीं हो सकते। करा रहे मैं हाँ वो नहीं हो सकते। अब तो वैसे भी यूएस की सारी अपॉइंटमेंट्स भी इस वक्त जितनी भी ओवरसीज वूमेन वो सारी इसकी सारी ईमान के साथ खड़ी है। अगर अब यूके में भी जाएगा तो बहुत सी वूमेन उधर भी इसके ऊपर स्टैंड लेंगी, अगर यूएसए में भी जाएगा बहुत सी वूमेन हो उधर भी इसके ऊपर स्टैंड लेंगी। अब इसका बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया निकलना घर से। तो वीजा ही नहीं इशू कर रहा तो कहाँ जाएगा? उधर जाना और वैसे भी जो अपॉइंटमेंट का भी टाइम जो है वो 2 साल पे चला गया। यूएसए में जाना हर बंदे का काम है। मिस्टर पतलू है जिसे लोग रिसीव